اہل بیت نبوت نبی پاک کی فیملی حضور علیہ السلام کے خانوادہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کے اندر میدان کربلا کے اندر شہید کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لخت جگر، جن سے اللہ کے نبی علیہ السلام بڑی شدید قسم کی محبت فرماتے تھے، اگرچہ حضور کے نواسے ہیں، حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں، لیکن بہت ساری احادیث کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ حضور ان کو امام حسن اور امام حسین کو اپنا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت امام حسین سن 3 ہجری میں پیدا ہوئے۔ جب امام حسین کی ولادت ہوئی تو اللہ کے نبی اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کے گھر میں تشریف لے کر گئے اور حضور نے فرمایا کہ میرا بیٹا میرے پاس لاؤ۔ تو حضرت امام حسین کو جب سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت امام حسین کو چوما اور حضور علیہ السلام نے اپنے لعاب دہن کی حضرت امام حسین کو تحنیک گھٹی عطا فرمائی۔ کیسے خوش قسمت ہیں کہ پیدا ہوتے ہی اللہ کے رسول امام الانبیاء کا دیدار ان کی قسمت میں لکھا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے حضرت مولا علی کو بلایا اور پوچھا، اے علی، اس بچے کا کیا نام رکھا ہے؟ چونکہ حضرت علی میدان جنگ کے آدمی تھے تو آپ نے اسی کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے بیٹے کا نام فرمایا، حضور میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ حرب کہتے ہیں جنگ کو، حارب کہتے ہیں جنگ کرنے والے کو۔ جس طرح ایک ہوتا ہے عادل، دوسرا ہوتا ہے عدل، جس کے اندر شدید قسم کی انصاف اور عدل موجود ہو اس کو عدل کہہ دیا جاتا ہے۔ زید عدل، زید خود عدل ہے۔ تو اصل میں حارب جنگ کرنے والا ہوتا ہے اور حرب جنگ کو کہتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت مولا علی نے عرض کی، حضور میں نے تو اس کا نام حرب رکھا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، حرب نہیں، میں نے اس کا نام حسین رکھا ہے۔ حضرت امام علی مقام کا نام بھی ہمارے آقا نے رکھا۔ 7 دن کے بعد حضرت امام حسین کا عقیقہ بھی خود اللہ کے نبی نے کیا۔ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کیا دادا یا نانا اپنے پوتے کا یا نواسے کا عقیقہ کر سکتا ہے؟ تو اس وقت ہم یہی حدیث پاک ان کو بتاتے ہیں، ہاں کر سکتا ہے۔ نبی پاک نے اپنے نواسے کا جو عقیقہ تھا وہ حضور علیہ السلام نے خود کیا تھا۔ والدین کی اجازت سے دادا یا نانا یا دادی یا نانی تو عقیقہ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت امام حسین، آپ کیسے خوش نصیب ہیں کہ پیدا ہوتے ہی نبی پاک کا دیدار کیا۔ حضور علیہ السلام نے ان کو خود اپنے لعاب دہن کی گھٹی عطا فرمائی، خود ان کا نام رکھا، خود ان کا عقیقہ کیا۔ یہاں تک کہ حدیثوں میں آتا ہے، صحابہ فرماتے ہم نے دیکھا کہ ان شہزادوں کو جب نبی پاک اٹھاتے تھے تو ان کا لعاب اللہ کے نبی پر گرتا تھا، حضور روکتے نہیں تھے۔ یعنی صحابہ کرام نے جو منظر دیکھا انہوں نے بتایا کہ ان شہزادوں کا لعاب جس طرح چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو وہ نبی پاک اللہ کے نبی پر گر رہا ہے، حضور کے مبارک کپڑوں پر گرتا ہے، لیکن حضور منع نہیں فرماتے، اتنا محبت ہے ان سے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ امام حسین کے پاس گئے یا امام حسن کے پاس گئے اور جا کر فرمایا کہ اے اللہ کے نبی کے شہزادے، میں تمہارے وہ مقام، اس جگہ کو چومنا چاہتا ہوں جس جگہ کو اللہ کے نبی چومتے تھے۔ تو حضرت امام حسن اور امام حسین جانتے تھے کہ یہ نبی پاک کے صحابی ہیں، حضور کے ساتھ رہے ہیں، یہ تو سارا منظر دیکھتے رہے ہیں۔ امام حسین نے اپنے پیٹ سے کپڑا اوپر کیا تو حضرت ابو ہریرہ نے امام حسین کی ناف کو چوما، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جو نانا ہوتا ہے وہ اپنے نواسوں کے رخسار تو چومتا ہے، چہرہ تو چومتا ہے، لیکن اللہ کے نبی ان نواسوں سے کیسی محبت کرتے تھے، ان کی ناف کو بھی چوما کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے لوگوں کے سامنے امام حسین کی ناف کو چوما۔ اس قدر نبی پاک علیہ السلام نے محبت کر کے اصل میں اپنی امت کو بتایا ہے کہ مجھے ان شہزادوں سے کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے۔ ایک صحابی فرماتے، میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مجھے کوئی کام تھا، تو سردیوں کے دن تھے، حضور علیہ السلام نے چادر اوڑھی ہوئی ہے، میں نبی پاک سے باتیں کرتا رہا، سوال کرتا رہا، حضور جواب دیتے رہے۔ میں نے اسی دوران محسوس کیا کہ آپ کی کمبل مبارک کے اندر، چادر کے اندر کوئی چیز ہے۔ فرماتے ہیں جب میرا کام ختم ہو گیا، باتیں ختم ہو گئیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اندر آپ نے کیا رکھا ہوا ہے، کیا چھپایا ہوا ہے؟ تو وہ صحابی فرماتے ہیں نبی پاک نے اپنی چادر مبارک کو کھولا، فَإِذَا وَرِقَيْهِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی پاک کی ایک بغل میں امام حسن چپٹے ہوئے ہیں اور دوسری بغل میں امام حسین ہے، اور حضور نے ان دونوں کو اٹھایا ہوا ہے۔
اس وقت وہ صحابی فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اور نبی پاک نے اس وقت جو دعا کی تھی، کیسی دعائے ناز ہے، دعا دیکھو کیا فرمایا، فرمایا اللہم انی احبہما، یا اللہ مجھے ان دونوں شہزادوں سے محبت ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، یا اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ یہ دعائے ناز ہے، کوئی کہہ سکتا ہے اللہ کو؟ یہ اللہ کے نبی کا مقام ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ مجھے ان دونوں شہزادوں سے محبت ہے، اللہم انی احبہما فاحبہما، یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ اگلا جملہ تو بڑے ہی کمال کا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے پھر فرمایا فاحب من یحبہما، یا اللہ میری امت کا جو بندہ بھی، جو شخص بھی میرے ان دو شہزادوں سے محبت کرے، یا اللہ تو اس بندے سے بھی محبت فرما۔ یہ حضور کی دعا ہے، یہ دعائے ناز ہے، یہ کیسا مقام ہے ان شہزادوں کا۔ میرے آقا فرما رہے ہیں مجھے بھی محبت ہے، یا اللہ تو ان سے بھی محبت کر اور اس بندے سے بھی محبت کر، اس میرے امتی سے بھی محبت فرما جو میرا امتی امام حسن سے محبت کرے، امام حسین سے محبت کرے۔ ایک مرتبہ نبی پاک حضرت فاطمہ کے گھر میں، اپنی شہزادی کے گھر میں تشریف لے کر گئے تو امام حسن اور امام حسین چھوٹے ہیں، بچپنا ہے، اور حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں ان کی زیادہ سے زیادہ عمر 7 یا 8 سال بنتی ہے، یعنی اگر 3 ہجری میں یہ پیدا ہوئے تو 10 ہجری میں نبی پاک کا وصال ہے، تو یہ 6-7 سال بنتے ہیں۔ تو جب حضور گئے تو یہ دونوں بچے تھے، جس طرح نانے کو دیکھ کر نواسے مستیاں کرتے ہیں، آپس میں لڑنے لگ گئے۔ حضور علیہ السلام ان کی لڑائی دیکھ رہے ہیں، کشتی کر رہے ہیں آپس میں، حضور دیکھتے رہے۔ اسد الغابہ کے اندر امام نے اس کو لکھا کہ جب نبی پاک نے دیکھا کہ آپس میں زور آزمائی کر رہے ہیں، کشتی کر رہے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام امام حسن کو فرمانے لگے شاباش اے حسن، زور لگا شاباش۔ سیدہ فاطمہ نے عرض کی یا رسول اللہ حسن تو بڑا ہے، حسین چھوٹے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ تھپکیاں اور شاباش حسین کو دیں، کیونکہ وہ تو بڑا ہے، وہ تو مار دے گا اس کو، وہ تو اس پر غالب آ جائے گا۔ آپ کو چاہیے تھا حسین کو شاباش کہیں، آپ حسن کو کہہ رہے ہیں۔ جب حضرت فاطمہ نے یہ کہا تو اس وقت میرے آقا نے فرمایا میں حسن کو کہہ رہا ہوں شاباش شاباش، ادھر سے جبرائیل حسین کو کہہ رہے ہیں شاباش شاباش۔ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں یہ کیسے عظمت والے شہزادے ہیں جن کے گھر میں جبرائیل فرشتوں کے سردار اتر کر آ کر ان بچوں کی کشتیاں دیکھتے ہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ میں کہہ رہا ہوں شاباش اے حسن، شاباش اے حسن، ادھر سے جبرائیل کہہ رہے ہیں شاباش اے حسین، اے شاباش اے حسین۔ جبرائیل امام حسین کو تھپکیاں دے رہے ہیں اور میں امام حسن کو تھپکیاں دے رہا ہوں۔ یہ مقام، یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان شہزادوں کو عظمت عطا فرمائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے آخری مبارک خطبے کے اندر، جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس خطبے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایھا الناس انی تارک فیکم الثقلین، فرمایا لوگو میں تمہارے اندر 2 بڑی عظمت والی 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ و عطرتی، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ فرمایا اللہ کی کتاب اور دوسری میں اپنی اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 عظمت والی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اچھا کیا قرآن میں اہل بیت کا ذکر نہیں؟ ذکر ہے، لیکن علیحدہ سے میرے آقا نے دوبارہ ذکر کیا۔ فرمایا ایک اللہ کا قرآن، دوسری اہل بیت، ان کی عظمت کے پیش نظر فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، پکڑ لینا۔ جس نے ان دونوں کو، کتاب اللہ کو، قرآن کو اور میری اہل بیت کو مضبوطی کے ساتھ ان کا دامن پکڑ لیا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ میرے بعد فرمایا تمہاری ہدایت کے لیے 2 چیزیں، ایک اللہ کا قرآن، دوسری اہل بیت۔ اس کے بعد آگے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، فرمایا اللہ کا قرآن اور میری اہل بیت یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یہ اکٹھے رہیں گے۔ حتی یردا علی الحوض، یہاں تک کہ اللہ کا قرآن بھی اور میری اہل بیت بھی حوض کوثر پر مجھ محمد سے ملاقات کریں گے۔ فرمایا یہ جدا نہیں ہوں گے، یعنی جس نے ان دونوں کو جدا سمجھا وہ ہدایت پر نہیں، ہدایت پر وہ ہے کہ جس کے پاس یہ دونوں جمع ہوں، یعنی جس کے پاس مولا علی تو ہوں، امام حسن تو ہوں، امام حسین تو ہوں، لیکن قرآن نہ ہو، وہ بھی ہدایت پر نہیں۔ اور جس کے پاس قرآن تو ہو، حضرت علی نہ ہو، امام حسن نہ ہو،
امام حسین نہ ہو، اہل بیت نہ ہو، وہ بھی گمراہی پر ہے۔ فرمایا یہ دونوں اکٹھے رہیں گے قیامت تک، حوض کوثر پر مجھ محمد سے آپ ملاقات کریں گے۔ یعنی یہ اشارہ میرے آقا دے گئے کہ جو چاہتا ہے کہ میں ہدایت پر رہوں وہ قرآن کا دامن بھی مضبوطی کے ساتھ پکڑے اور میری اہل بیت کا دامن بھی مضبوطی کے ساتھ پکڑے۔ صرف اہل بیت کا نعرہ لگانے والے وہ بھی گمراہی پر ہوں گے، صرف قرآن کا نعرہ لگانے والے وہ بھی گمراہی پر ہوں گے۔ جس کے پاس یہ دونوں چیزیں جمع ہیں وہ ہدایت پر ہوں گے۔ اور الحمدللہ اہل سنت ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کے قرآن سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت کے کسی ایک فرد کے ساتھ بھی بغض نہیں رکھتے۔ ہم پنج تن پاک کو مانتے ہیں، دو پنج تنے ہیں، ایک پنج تن میں اللہ کے نبی حضرت مولا علی، امام حسن، امام حسین، سیدہ فاطمہ، یہ پنج تن اس کو بھی مانتے ہیں۔ دوسری پنج تن میں اللہ کے نبی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اس پنج تن کو بھی ہم مانتے ہیں۔ ہم الحمدللہ دونوں پنج تنوں کو مانتے ہیں۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں پنج تنوں کے اندر مولا علی کا نام دونوں جانب میں آتا ہے۔ اگر چار یاروں میں بات کی جائے وہاں بھی علی کھڑے ہیں، اگر پنج تن پاک میں بات کی جائے وہاں بھی علی کھڑے ہیں۔ ہم علی سے محبت کرتے ہیں، ہم مولا علی کا نعرہ لگاتے ہیں اور مولا علی کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہم اہل سنت کی نشانی ہے۔ بہرحال میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ واضح طور پر فرما دیا تھا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، اور نہیں ہوئے۔ امام حسین نے شہادت کے بعد، سر کٹ جانے کے بعد بھی کیا قرآن چھوڑا ہے؟ نیزے کی نوک پر چڑھ کر بھی حضرت سلمہ بن کہیل فرماتے ہیں جب امام علی مقام کے سر مبارک کو نیزے کی نوک پر چڑھا دیا گیا، میں نے اپنے کانوں سے سنا وہ کٹا ہوا سر یہ آیت پڑھ رہا تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ امام علی مقام کا سر تو کٹ گیا لیکن قرآن سے جدا نہیں ہوا، اور میرے آقا نے یہی فرمایا تھا کہ میری اہل بیت قرآن سے کبھی جدا نہیں ہوگی۔ امام علی مقام سر کٹ جانے کے بعد بھی فرما رہے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ہی کافی ہے، اے یزیدیوں تمہارا حساب اللہ لے لے گا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سن بھی رہا ہے، ہر قسم کا علم اسی کے پاس ہے۔ اہل بیت جو ہے وہ قرآن سے کبھی جدا نہیں ہوئے، اور میرے آقا پہلے فرما گئے تھے کہ تم نے اہل بیت کے ساتھ بھی محبت کرنی ہے اور قرآن کے ساتھ بھی محبت کرنی ہے۔ حضرت ام سلمہ میرے آقا کی زوجہ محترمہ ہیں، یہ فرماتی ہیں امام حسین چھوٹے بچے تھے، میرے گھر میں آئے ہوئے تھے، اللہ کے نبی بھی تشریف لائے، جب حضور آئے تو حضرت جبرائیل بھی آ گئے، اللہ کی وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ میں نے امام حسین کو پکڑا ہوا ہے اور اپنے پاس بٹھایا ہوا ہے کہ اللہ کی طرف سے پیغامات آ رہے ہیں اور نبوت کا ایک بہت بڑا اہم منصب وحی الہی، جبرائیل امین اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اسی دوران حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں امام حسین نے رونا شروع کر دیا اور اپنے آپ کو مجھ سے چھڑانا شروع کر دیا اور نبی پاک کے جانے کی طرف اپنی رغبت کا اظہار کرنے لگے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کچھ دیر تو میں نے دبوچا اور پکڑے رکھا کہ جبرائیل امین آئے ہوئے ہیں اور وحی الہی کا نزول ہے۔ فرماتی ہیں کہ جب امام حسین نہ رکے تو میں نے چھوڑ دیا، وہ بھاگتے بھاگتے رسول اللہ کی گود میں جا بیٹھے اور حضور نے بھی اٹھا لیا۔ تو حضرت جبرائیل نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا ہاں مجھے اس سے محبت ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی امت کے کچھ لوگ آپ کے اس شہزادے کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیں گے، اگر آپ اجازت دیں تو اس مقام کی مٹی لا کر میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں؟ حضور نے فرمایا کر دو۔ تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں جبرائیل امین نے وہیں بیٹھے بیٹھے مقام کربلا کی مٹی لا کر، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حضور کی بارگاہ میں پیش کی۔ اس کو کہتے ہیں حدیث سے قارورہ کہتے ہیں ڈبی، اس شیشی اس ڈبی کے اندر وہ کربلا کی مٹی نبی پاک کی بارگاہ میں جب پیش کی گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ ام سلمہ کو وہ ڈبی، وہ شیشی جس کے اندر وہ مٹی تھی تھمائی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اے ام سلمہ جب یہ مٹی خون کے اندر بدل جائے سمجھ لینا میرے شہزادے حسین کو کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ نشانی امام حسین کے بچپن کے اندر نبی پاک کو بتا دی گئی تھی۔ اچھا لوگ کہتے ہیں حضور کے پاس علم غیب نہیں تھا، حضور کچھ نہیں جانتے تھے۔ دیکھو اگر نہیں جانتے تھے تو حضور نے وہ شیشی، وہ ڈبی ام سلمہ کو کیوں دی، کسی اور زوجہ محترمہ کو کیوں نہ دی؟ اس لیے کہ حضور جانتے تھے جب 61 ہجری کے اندر واقعہ کربلا پیش آئے گا اس وقت میری ازواج میں سے اور کوئی زندہ نہیں ہوگی سوائے ام سلمہ کے، اور ایسا ہی ہوا۔
واقعہ کربلا جب 61 ہجری کے اندر میدان کربلا کے اندر حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا، اس وقت میرے آقا کی صرف ایک زوجہ محترمہ حضرت سیدہ ام سلمہ موجود تھی، اور حضرت ام سلمہ کو جب بتایا گیا کہ حضرت نواسہ رسول امام حسین کو شہید کر دیا گیا، وہ بھاگ کر گئیں اور جا کر انہوں نے ڈبی کو دیکھا، واقعتاً نبی پاک کے حکم کے مطابق وہ شیشی خون کے اندر بدل چکی تھی، اور آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ ذلوہ لعنہم اللہ، اہل کوفہ پر آپ نے لعنت فرمائی، فرمایا کہ انہوں نے امام علی مقام کو نواسہ رسول کو شہید کر دیا، اللہ ان پر لعنت کرے۔ پھر وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے، حضرت ام سلمہ نے فرمایا سنو میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں، ایک مرتبہ میں موجود تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے گھر سے آٹے اور گھی کا تھوڑا سا حلوہ بنا کر اپنے بابا جان نبی پاک کے لیے بنا کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرے چچا زاد علی المرتضیٰ کہاں ہیں، تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ نے عرض کی حضور وہ گھر میں ہے۔ نبی پاک نے فرمایا حضرت علی کو بھی بلاؤ، امام حسن کو بھی بلاؤ، امام حسین کو بھی بلاؤ، سارے میرے گھر میں آؤ۔ فرماتی ہیں وہ گئیں، حضرت علی کو لے کر آئیں، امام حسن کو لے کر آئیں، امام حسین کو لے کر آئیں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، جب یہ 4 حضرات آ گئے، 5ویں اللہ کے نبی تھے، حضور علیہ السلام نے اپنی مبارک چادر کو کھولا اور ان کے اوپر ڈال کر حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہم اہل بیتی اذهب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، ہر قسم کی ناپاکی کو، ہر قسم کی پالیدگی کو ان 4 لوگوں سے دور کر کے ان کو ہمیشہ کے لیے پاک فرما دے۔ حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ وہ عظمت والے شہزادے جن کے اوپر چادریں ڈال ڈال کر اللہ کے نبی دعائیں مانگا کرتے تھے، یا اللہ امام حسن سے بھی ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما، امام حسین سے بھی دور فرما، سیدہ فاطمہ سے بھی دور فرما، مولا علی سے بھی دور فرما۔ آپ نے فرمایا ان پاکیزہ نفوس میں سے، ان پاکیزہ ہستیوں میں سے امام حسین کو اہل کوفہ نے شہید کر دیا، لعنہم اللہ، اللہ ان پر لعنت کرے۔ تو یہ ساری نشانیاں بچپن کے اندر، امام حسین کے بچپن کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتا کر پہلے سے گئے تھے، لیکن حضور جانتے تھے یہ میرا شہزادہ دین اسلام کی سر بلندی کے لیے اپنی جان تو دے دے گا لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ تو 10 محرم الحرام حضرت امام علی مقام نواسہ رسول ریحانۃ الرسول حضور علیہ السلام کے عظیم شہزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے۔